بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 10 ربیع الاول اتوار کے دن کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے آپ نے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا، ہر حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ آج جو وظیفے میں پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک سب دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، سچی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی افضل مہینہ ہے جو کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے محبوب کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، رحمتوں برکتوں کے خزانے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے 10 تاریخ آ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ ابھی تک کسی بھی وظیفے میں کامیابی حاصل نہیں کر پائے تو آج 10 ربیع الاول کے لاپرواہی میں نہ گزاریں۔ آپ نے اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے لیے خوشیاں منائی تھیں۔ میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہم سب کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے، تمام آزمائشوں کو دور کر دے، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے، ہمارے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دے۔ آپ نے اس وظیفے کو 10 ربیع الاول اتوار کے دن پڑھنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ فضیلت برکت سے آج ہم اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ عبادات کرتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دن رات عبادت کرتے ہیں، رمضان کی فضیلت و برکت حاصل کرتے ہیں تو صرف اور صرف قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے جن پر اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ آج جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو مائیں پریشان بیٹھی ہیں اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے، رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جو ماں باپ اولاد یعنی ان کے پاس اولاد نہیں ہے، بے اولادی کی خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، بے اولاد ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں تو انشاءاللہ اس سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ آج کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے۔ یہ آقا دو جہاں کی ولادت کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے جن کے لیے یہ دنیا، چاند ستارے، زمین و آسمان، ہر شے تخلیق فرمائی، اس ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، آج اگر آپ کے یا میرے پاس کسی بھی مسلمان کے گھر میں کوئی بیٹا یا خوشی آ جاتی ہے تو وہ انسان اپنی اوقات سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ آج تو اللہ کے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب کی ولادت پر اللہ کتنی خوشیاں منائے گا۔ اللہ نے جس کے لیے زمین و آسمان، دنیا کی ہر شے بنا دی، بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، آج اللہ کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ جو بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی من چاہی مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے غربت بے چینی کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ آج 10 ربیع الاول اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دے گا۔ پڑھنے والے پر رب کریم کی رحمتیں، برکتیں
چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے صرف یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، ربیع الاول بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 10 ربیع الاول آ چکی ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں موجود ہیں، دنیا کے آپ کسی بھی ملک میں موجود ہیں۔ 10 ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ صبح کے وقت پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ باوضو یہ مسلے پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں نیت لازمی کر لیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ تمام اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ آپ جیسی نیت کریں گے، جیسا گمان کریں گے، آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ آج اللہ کریم سے مانگتے وقت آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں، غربت ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس دعاؤں کو پورا فرمانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آپ نے اس رب سے مانگنا ہے۔ یقین کیجئے، آپ اپنی ذات مکان بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین معقول رشتے کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ربیع الاول کی 10 تاریخ کو یہ مجرب وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ بیٹیوں کے بہترین رشتے خود گھر آئیں گے۔ من چاہی نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے ربیع الاول کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ کے آگے ہی جھکنا ہے۔ آپ نے اللہ کے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جو کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کو شریک ٹھہراتا ہے، لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے پر مصیبتیں کھڑی کر دیتا ہے، اس بندے کو ہر کام میں ناکامی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نہیں ہیں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ طرف منہ کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ میرے پیاری بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے 12 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ 12 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے سے پہلے پھر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے ترتیب کے مطابق ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل سنیں، اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، آپ کو عمل کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ نے عمل کی کسی بھی حصے کو چھوڑ کر پڑھا تو پھر دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو پہلے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا لاڈلا بن جاؤ، اور جو اللہ کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ دنیا میں کوئی بھی طاقت ہو، وہ اللہ کے خلاف
پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ آج اگر اللہ سے آپ نے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کروانا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ اکبر کو پڑھیں۔ اللہ اکبر کو آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کو 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ پڑھنے والے اللہ سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور بھی ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں، جن کے لیے دنیا تخلیق کی گئی، اور وہ جو اللہ کے محبوب ہیں اور جن کے لیے اللہ نے اعلیٰ مقام قائم کر رکھا ہے، جن کے لیے جنت کی نوید ہے، وہ بلا حول ولا قوت الا باللہ یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے تھے۔ اتنی پاک ہستی اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں، استغفار کریں، اور آپ کو پھر گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، جب اللہ کے حبیب استغفار کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے حبیب خود استغفار پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے تھے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کرنی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ غنی ہو جائیں گے، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، تمام آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے اللہ پاک کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا غنیو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا غنیو کو ربیع الاول کے مہینے میں 10 تاریخ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا غنیو کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا غنیو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک اتنی ہی دفعہ پڑھنا ہے جتنی دفعہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اللہ پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے مانگنے ہیں، آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنی فیملی میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اپنی مصیبتوں سے، تنگ دستیوں سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اللہ حافظ۔